صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پروگرام میں حاضر آئے۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمامی مسلمانوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہم تمامی مسلمانوں کو آپس میں ایک بنائے، نیک بنائے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ممبر نور پر علماء اہل سنت والجماعت کا قافلہ موجود ہے۔ ممبر نور پر نقیب اعظم ہندوستان، نباز قوم ملت، عاشق مخدوم سمنا، حضرت علامہ شریف الحق سبحانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات بابرکات ممبر نور کی زینت بنی ہوئی ہے۔ عالم حق و صداقت حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ عالم نوجوان حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ علیمی وہ بھی ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ شہنشاہ ترنم بلبل طیبہ جناب ساحل چشتی اعظم گڑھ، نقیب اہل سنت حافظ نعیم اختر، شہنشاہ ترنم حافظ و قاری محمد اشرف رضا قادری اور دیگر طلباء کرام، حفاظ کرام و قراء کرام ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان علماء اہل سنت کی نورانی چہرے کی زیارت کریں اور مجھ فقیر کی تھوڑی دیر گفتگو سماعت کریں۔ آج کا یہ پروگرام عالی جناب الحاج محمد صدیق صاحب کے پوتے بڑے بھائی جناب وسیم بھائی کے لخت جگر کے ختنہ کے تعلق سے یہ پروگرام رچایا بسایا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس بچے کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور اس بچے پر رحمت نور کی بارش عطا فرمائے اور اسے دنیا میں کامیاب و کامران بنائے اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار ہم غریبوں کے غم گسار مدنی سرکار دونوں عالم کے مالک و مختار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بہت افسوس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علامہ شریف الحق سبحانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج محلہ تین بتی الحاج صدیق صاحب جناب وسیم بھائی کے دروازے پر نبی کے میلاد کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ حضرات نبی پر درود و سلام پڑھیں۔ آپ کی زبان اس وقت بھی خاموش تھی، میں نے بھی آپ سے گزارش کیا کہ مسلمان نبی پر درود پڑھ، مسلمان نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر۔ آپ کی زبان اس وقت بھی خاموش تھی۔ جانتے ہوئے یہ خاموشی ہماری زبان پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں اس درود پڑھنے کی برکت اللہ ہمیں کتنا عطا کرتا ہے، اس پر رب کائنات کتنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اس لیے کہ اے
مسلمانوں آج حالات کا جائزہ لو، اپنی سماج اور معاشرے کا جائزہ لو۔ اسی سماج کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نثار احمد نظامی اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز اور بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، مگر اکثر و بیشتر نمازیوں کو دیکھا گیا ہے، اکثر و بیشتر نمازیوں کو دیکھا گیا، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک طرف نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں، ایک طرف غلط کاموں کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک طرف وہ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، ایک طرف برے کاموں کو انجام بھی دے رہے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو سنو مسلمانوں، آج حالات کا جائزہ لو۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر سب سے زیادہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہے کہ مسلمان نماز کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا ہے، اس کے بعد اے مسلمانوں جب چار لوگ اکٹھا ہوتے ہیں نا تو غیبت و چغلی اور غلط کاموں کو انجام دینے پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر یہ وجہ کیوں ہوئی مسلمانوں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، مگر جب نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھو گے، جب قرآن کو قرآن کے طریقے پر پڑھو گے، جب اپنے مسجد کی امام کی عزت و تکریم کر کے امام کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کرو گے، تب جا کر تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ تب جب تم نماز پڑھو گے تو بے حیائی اور بری بات سے رکتے ہوئے نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن حالات کا جائزہ لو، اسی سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے ہماری قوم کے لوگ نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ہماری قوم کے لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اگر نماز اتفاق سے 5 وقتہ پڑھتے بھی ہیں تو اے مسلمانوں جانتے ہو نماز فجر کے بعد گول بیٹھتی ہے، نماز ظہر کے بعد گول بیٹھتی ہے، عصر مغرب کے بعد گول بیٹھتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد حقیقت میں لوگ ایک دوسرے پر نشانہ سادھنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمان اگر نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو نماز کو نماز کے طریق پر ادا کرنے کی کوشش کر، قرآن کو قرآن کی تلاوت کے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر، اس لیے کہ صرف دکھاوے کے لیے نماز کی ادائیگی نہ کر۔ یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اے مسلمانوں جب نماز کی ادائیگی اللہ کی رضا کے خاطر کرو گے تو انشاءاللہ رب العزت نماز پڑھ کر تم گناہوں کے دلدل میں نہیں جاؤ گے، قرآن پڑھ کر تم گناہوں کے دلدل میں نہیں جاؤ گے۔ لیکن حالات کا جائزہ لو، آج سماج اور معاشرے کے اندر کتنی گندگی پھیل چکی ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ میں ایک دوسرے پر کس طریقے سے کیچڑ اچھالنے پر آمادہ ہے، کسی کے اندر ہمت و طاقت نہیں ہے کہ جس پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے قریب جایا جائے۔ اے مسلمانوں 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے چائے کی دکانوں پر یا کہیں پر بیٹھ کر کسی پر نشانہ سادھ کر تم اپنی مردانگی کی آواز بلند نہیں کر سکتے ہو۔ اس وقت تمہاری مردانگی کی آواز بلند ہوگی کہ غلط کرنے والے کو اپنے سامنے بلا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اسے بتانے کی کوشش کرو۔ جب یہ طریقہ یہ انداز تم پیش کرو گے تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ کرو گے رب تمہارے سجدوں کو قبول فرما کر تم پر رحمت اور برکت کی برسات عطا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن حالات کا جائزہ لے مسلمانوں، آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے ہماری قوم کے لوگ نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، رونا روتے ہیں۔ نثار احمد نظامی آپ دعا کر دیجئے، اس لیے کہ پورے بھارت میں جاتے ہیں، بڑے بڑے پیروں سے ملاقات ہوتی ہے، بڑے بڑے مزاروں پر آپ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، خانقاہوں پر آپ حاضری دیتے ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ رب کائنات میرے بچوں کی حفاظت کر دے، میرے بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا کر دے۔ مسلمان تیرے بچے تیری فرما برداری کریں گے، مگر جب تو رب کی فرما برداری کرے گا تب تیرے بچے تیری فرما برداری کریں گے۔ آج حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، معاشرہ اس طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا چکا ہے، ہماری قوم کے لوگوں کو دیکھا گیا ہے حقیقت میں مسلمانوں نماز پڑھنے کے لیے اپنے بچے کا ہاتھ کبھی پکڑ کر مسجد کی طرف باپ لے کر نہیں جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی محفل میں کبھی باپ اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ کر نہیں جاتا ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا مسلمانوں کہ اگر اسی محفل میں آنے کی بات ہو تو باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لے کر آئے گا، کیونکہ باپ سے پنچائی سے چھٹی ہی نہیں مل رہی ہے، لوگوں کے جھگڑوں سے چھٹی ہی نہیں مل رہی ہے، تو اپنے بچوں کو تربیت اسلام کیسے دے گا، اپنے بچے کو دین اسلام کی تعلیم کیسے دے گا؟ اے مسلمانوں اگر بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو نا تو بچپن ہی سے ان بچوں کے سینے میں پیغمبر اسلام کی محبت کا چراغ روشن کرنے کی کوشش کرو۔ جب تمہارے بچے نبی سے محبت کریں گے تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے رب تبارک و تعالی اس کے دل میں ماں باپ کی محبت عطا کرتا ہے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इसी समाज और मुआशरे का जायजा लेते हुए चलें। आओ मैं आपको बताता चलो, यहाँ पर वसीम भाई के लख्ते जिगर का खतने के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है। आज हमारे घरों में भी बच्चों की विलादत होती है, बच्चा पैदा होता है। पैदा होने के बाद ए मुसलमानों, जिस बच्चे की जिंदगी को हमें संवारना था, जिस बच्चे की तरबियत हमें खूब अच्छे अंदाज से करना था, जिस बच्चे को कुरान की तालीम की तरफ लेकर आना था, हम अपने बच्चों की जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद करते हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरीके से खराब करते हैं। आपने समाज और मुआशरे के अंदर देखा होगा कि ए मुसलमानों, हमारे घर में भी बच्चा पैदा होता है। पैदाइश के मौके पर आज हमारे इसी समाज के अंदर देखा गया है कि हमारे घरों पर अगर बेटा पैदा होता है ना, तो बेटे की खुशी मनाने पर लोग गाने और बजाने की महफिलें सजा दिया करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों, जिनकी औकात ठीक तरीके से चंद मेहमानों को खिलाने की नहीं होती है, वो लोग अपने दरवाजों पर डीजे लाकर नाच और गाने का प्रोग्राम रखने पर आमादा होते हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा होते हैं, मज़हब इस्लाम की तालीम को बदनाम करने पर आमादा होते हैं। याद रख मुसलमान, अगर बच्चे की विलादत पर डांस और नाच करेगा तो उम्मीद मत रखना कि तेरा बेटा बड़ा होकर तेरी फरमा बरदारी करेगा। हकीकत में अगर तू चाहता है कि तेरा बेटा तेरा फरमा बरदार बनकर पूरी जिंदगी गुजारे, तो सुन, जब बच्चे की विलादत हो तो रब की बारगाह में सजदा करके उसकी फरमा बरदारी के लिए दुआ कर। दावे के साथ कहता हो, जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करके दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला तेरे बेटे पर रहमत और बरकत की बरसात अता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह है ना। लेकिन इसी समाज और मुआशरे के अंदर देखा गया है हालात कितने बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, आज वसीम भाई ने अपने बच्चे के खतने के ताल्लुक से ए मुसलमानों इतनी बाबरकत महफिल का इनकाद किया है। बड़े बड़े शोरा को जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जलसों में जाकर, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाकर जो शिरकत किया करते हैं, उन शोरा को अपने मिंबर पर बुलाया है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बाद उनकी नातिया कलाम को आप समाअत करेंगे। ये जज्बा, ये मोहब्बत पैदा करके उन्होंने ये पैगाम दिया है कि बेटे के खतने पर, बेटे की विलादत पर मैं डीजे पर गाना ना बजाकर, मैं गलत कामों को अंजाम ना देकर, मैं पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में डूबकर नबी के जिक्र की महफिल सजाऊंगा। नबी आखिरुज़्ज़मा की अकीदत में मैं नजराने अकीदत पेश करूंगा। आओ मैं आपको बताता चलो, आज हमारे घरों का हाल कितना बदतर हो चुका है। ए मुसलमानों, हमारे घरों में जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चा जब बोलने के काबिल ठीक तरीके से होने लगता है, 2 से 2.5 साल 3 साल के बच्चे की जिंदगी उठा कर देखें। 2.5 से 3 साल के बच्चों को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा। हकीकत में मुसलमानों, माँ जिस माँ की गोद को नबी ने पहला मदरसा बताया है, उसी माँ की गोद से बच्चे आज तरबियत याफ्ता नहीं बल्कि ए मुसलमानों बेतरतीब होते हुए नजर आते हैं। माँ की गोद पहला मदरसा है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को अच्छा वकार दे सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को एक अच्छी तरबियत देकर दीन इस्लाम के पैकर में ढाल सकती है। मगर हालात का जायजा लो मुसलमानों, आज बच्चों की तालीम को किस तरीके से बदनाम किया जाता है, मासूम सी कलियों को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है। 2.5 से 3 साल का बेटा हमारे घर में जिंदगी गुजारने के लायक हो चुका है। अब तोतरी जबान से अपने बाप को बाप कहता है, तोतरी जबान से अपने माँ को माँ कहता है, तोतरी जबान से अपने चचा को चचा कह रहा है। ए मुसलमानों, माँ अपने गोद में बेटे को लेकर कहती है, बेटा अपने अब्बू को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सी कली थी जिसकी तालीम बिस्मिल्लाह से होनी चाहिए थी, जिसकी तालीम कुरान से होनी चाहिए थी, जिसकी तालीम कुल अल्लाहु शरीफ से होनी चाहिए थी, जिसकी तालीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होनी चाहिए थी। उस बच्चे की तालीम कौन खराब कर रहा है? उसकी माँ कह रही है, बेटा अपने अब्बू को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। मासूम सी कली अपनी तोतरी जबान से जब बाप को गाली देता है, बाप ए मुसलमानों अपने आप में अपने बेटे को गले लगा कर कहता है, बेटा तूने बहुत अच्छी गाली दी है। दादा को गाली देता है, दादा मुस्कुरा कर गले लगा रहा है, चाचा चाची को गाली दे रहा है, सारे घर वालों को गाली दे रहा है, नाना नानी को गाली दे रहा है, सारे रिश्तेदार सारे घर वाले उसे गले लगाकर मुबारकबादी देते हैं कि बेटा कितना अच्छा गाली दे रहा है। ए मुसलमानों, जिस बच्चे की तालीम हमें बिस्मिल्लाह की तालीम से शुरुआत कराना था, वो बच्चा बचपन ही से अपने गाली की तालीम से शुरुआत कर रहा है। वही
वही 8 से 10 साल की उम्र में जब पहुंचता है, पड़ोसियों को जब गाली देता है, पड़ोसियों के हक के साथ खिलवाड़ करता है। ए मुसलमानों, अगर हमारा कोई पड़ोसी हमारे दरवाजे पर आता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा गलती कर दिया है, तो बेटे की गलती पर बाप अपने आप में नजर डालने के बजाय जो गलती बताने के लिए जो हमारा पड़ोसी आता है ना, जिसका एहसान हमारे ऊपर है कि हमारे बेटे को बिगड़ने से रोक रहा है, हम उसी पर बरस जाते हैं, उसी से लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। मामला तो कोर्ट कचहरी तक बच्चों के लिए पहुंच जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों, जिन बच्चों की जिंदगी को तुम अपने आप में बर्बाद करने के लिए पड़ोसियों से लड़ जाते हो, वही बेटा जब बड़ा होता है, शादी के बंधन में बंधने के बाद जब अपनी बीवी की पल्लू पकड़कर गुलामी अख्तियार कर लेता है, तब बाप की कॉलर पर हाथ डालता है, बाप के वकार को मजरू करता है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करता है, माँ की अजमत को पामाल करने पर आमादा होता है। अब बाप सोचता है बेटा बहुत तेजी से बिगड़ रहा है, माँ की ममता अपने आप में मचलती है। अब सोचा जाता है अब किसी मौलवी का दरवाजा खटखटाया जाए, अब किसी बाबा की चौखट पर जाया जाए, अब मस्जिद के इमाम को पकड़ा जाए। क्या करने के लिए? अब ताबीज हासिल करने के लिए। मैं कहता हूँ मेरी कौम के लोगों, दीन इस्लाम पर जिंदगी गुजारने वालों, जितना भरोसा ताबीजात पर करते हो, उतना कुरान की तालीम पर भरोसा करके अपने बच्चों की तरबियत में अपने आप में दीनी माहौल लाने की कोशिश कर। दावे के साथ कहता हूँ किसी बाबा किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी। जब दीन इस्लाम की तालीम में तुम्हारा बेटा ढला रहेगा तो माँ बाप की फरमा बरदारी करता हुआ नजर आएगा, माँ बाप से मोहब्बत का इजहार करता हुआ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, है ना? बहुत अच्छे, वाह वाह। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद यह है कि हम और आप अपने बच्चों की जिंदगी को किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, आज का लाड प्यार ना कल तुम्हें अपने आप में ए मुसलमानों गड्ढे में गिराने पर आमादा होगा। इसलिए बच्चों से उतनी ही मोहब्बत करें जितनी शरीयत इजाजत देती है। आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में बच्चों की तालीम और तरबियत पर बाप को ध्यान देना चाहिए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा माजिदा का वाकया आपने सुना होगा कि गौसे आजम ने माँ के शिकम में रहकर कुरान मुकद्दस के हाफिज कुरान हुए थे। आओ मैं आपको बताता चलूं, ये शब बारात का महीना है। अभी 3 दिन पहले मैंने खिताब के दौरान हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का एक टुकड़ा रखा था। मगर मुसलमानों, जब कोई बेटा आशिक रसूल होता है, नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत सीने में बसाता है ना, तो रब तबारक व तआला उस बेटे के सीने में माँ बाप की मोहब्बत को भी अता करता है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ मैं आपको बताता चलो। इसी शब बारात के महीने में 15वीं तारीख को, जिस दिन पूरे इलाके के लोग कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, पूरे इलाके के लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, पूरे इलाके के लोग मज़ारों की तरफ जा रहे थे, जो अपने माँ बाप की कब्र पर पहुंचकर हाजिरी दे रहे थे। हकीकत में मुसलमानों में उन लोगों को पैगाम देना चाहिए था कि शब बारात की 15वीं तारीख को हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से फातिहा दिलाया जाता है। ये उवैस करनी को ये मकाम आखिर अल्लाह ने इतना बड़ा क्यों अता किया है? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? तो सुनो मुसलमानों, उवैस करनी को अल्लाह ने जो मकाम मर्तबा अता किया है तो अपने बूढ़ी माँ की खिदमत की बुनियाद पर अता किया है। ए मुसलमानों, बेटों को चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप की अजमत को सीने में बसाने की कोशिश करें, अपने माँ बाप को दिल में बसाने की कोशिश करें। हकीकत में आओ मैं आपको बताता चलो, हालात का जायजा लेते हुए चले। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी आखिरुज़्ज़मा से बहुत मोहब्बत करते थे, पैगंबर इस्लाम से बड़ी बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन अपनी अम्मी जान की बारगाह में पहुंचते हैं, अम्मी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अम्मी मैं भी नबी का दीदार करना चाहता हूँ, मैं भी दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का चेहरा देखना चाहता हूँ, उस रसूल हाशमी का चेहरा देखना चाहता हूँ जिनके ज़ियारत के लिए रब के फरिश्ते आया करते हैं। ये अम्मी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी मुल्क यमन से सफर करके मैं भी मदीनतुर रसूल जाना चाहता हूँ, मैं भी मदीनतुल मनव्वरा की गलियों में जाना चाहता हूँ। ए मुसलमानों, हजरत उवैस करनी की वालिदा माजिदा बड़ी नेक सीरत की थी, दोनों आंखों से अंधी थी। अपने बेटे उवैस करनी से कहती है, बेटा उवैस तू नबी आखिरुज़्ज़मा का दीदार करने के लिए जरूर जा, मगर ए बेटा ये बता तू अपने माँ को किसके सहारे पर छोड़ कर जाएगा? तेरी माँ आंखों से देख नहीं सकती है, किसके सहारे पर जिंदगी के अरकान को पूरा करेगी? हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अम्मी जान की बारगाह में अरीजा पेश किया था, अम्मी मैं नबी का एक मर्तबा दीदार करना चाहता हूँ, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के रुख ज़ेबा को देखना चाहता हूँ। अम्मी अगर
آپ کی اجازت ہو تو میں جلدی مدینہ جاؤں گا اور جلدی واپس لوٹ کے آ جاؤں گا۔ ماں نے اپنے دل پر اے مسلمانوں پتھر رکھا، صبر و تحمل کے دامن سے وابستہ ہو کر ماں نے کہا تھا بیٹا اویس ضرور تو نبی آخر الزماں کا دیدار کرنے کے لیے جا، مگر اے بیٹا یاد رکھ تجھے جلدی جانا ہے، جلدی آنا ہے۔ اے مسلمانوں ایک قافلہ ملک یمن سے نکل کر مدینہ المنورہ کی زمین کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا کوئی قافلہ مدینہ المنورہ کی طرف جا رہا ہے؟ کہنے والوں نے کہا تھا ہاں ایک قافلہ مدینہ کی گلیوں کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں کی طرف رک کرتے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں جو قافلہ ملک یمن کی زمین سے نکلا تھا نا، وہ کہیں کہیں رک کر کھانا بھی کھاتا تھا، کہیں کہیں رک کر آرام بھی کرتا تھا، مگر وہ عاشق رسول، وہ دیوانے رسول، وہ نبی آخر الزماں کا دیوانہ مجنو پاگل اپنے آپ میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے عشق میں سرسار ہو کر مدینہ کی گلیوں کی طرف بڑھا جا رہا ہے، کہیں پر آرام نہیں کر رہا ہے، کھانے پینے کی طرف نہیں توجہ دے رہا ہے۔ اے مسلمانوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، کرتے کرتے جیسے ہی مدینہ الرسول نگاہوں کے سامنے آیا ہے، حضرت اویس قرنی کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات آ گئے ہیں، اس لیے کہ آج بھی جب عمرہ اور حج کرنے کے لیے جب کوئی حاجی ہمارے اسی شہر امرڈوبا کی زمین سے جب مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ الرسول پہنچتا ہے، جب نبی آخر الزماں کے روزے کو دیکھتا ہے، روزے رسول پر جیسے ہی نگاہ پڑتی ہے، ایک عاشق کے آنکھ میں آنسو کے قطرات آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ شہر کسی عام شخص کا شہر نہیں ہے، وہ شہر اس شخصیت کا شہر ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے چاند و سورج کو پیدا کیا ہے، اس رسول ہاشمی کا شہر ہے، اس پیغمبر اسلام کا شہر ہے، جس کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر تجھے بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا۔ اس نبی آخر الزماں کے شہر مقدس میں جب حضرت اویس قرنی پہنچتے ہیں، آنکھوں میں آنسو کے قطرات ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، اس بے دردی کے ساتھ روتے ہیں، ایسا پتہ چل رہا تھا اس کا کوئی اپنا اس شہر کے اندر گم ہو چکا ہے۔ ایک صحابی کے قریب پہنچتے ہیں، صحابی سے دریافت کرتے ہیں صحابی یہ بتا دونوں عالم کے مالک و مختار کہاں جلوہ فرما ہوں گے؟ میں ان کے رخ جیبہ کو دیکھنا چاہیتا ہوں، ان کے نورانی چہرے کو دیکھنا چاہیتا ہوں۔ کہنے والے نے کہا تھا اگر نبی کو دیکھنا ہے نا تو تجھے مسجد نبی کی طرف جانا ہوگا، مسجد نبی میں نبی جلوہ فرما ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں کو چومتے ہوئے آنکھوں میں آنسو کے قطرات کو لیتے ہوئے مسجد نبی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، مسجد نبی کے جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، صحابائی کرام باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے کہا تھا میں قرن کی زمین سے ملک یمن کی زمین سے آیا ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں پیغمبر اسلام کا دیوانہ ہوں، میں دونوں عالم کے مالک و مختار کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ نبی آخر الزماں ہو تو میں نبی کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ اجازت دیں میں نبی کا دیدار کر لو۔ صحابائی کرام نے کہا تھا کہ سنو شخص یہاں پر نبی آخر الزماں آرام نہیں کر رہے ہیں، اگر ان سے ملنا ہے تو حجرہ عائشہ میں چلے جاؤ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آرام فرما ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول، وہ دیوانے رسول اپنے آپ میں مسجد نبی سے نکل کر حقیقت میں مسلمانوں حجرہ عائشہ کی طرف جاتے ہیں، حجرہ عائشہ پہ دستک دیتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے آواز دی ہے کون ہو؟ حضرت اویس قرنی نے کہا تھا میں قرن کی زمین سے نبی کا ایک عاشق، نبی کا ایک غلام آیا ہوں، میں دونوں عالم کے مالک و مختار کے رخ انور کو دیکھنا چاہیتا ہوں، نبی کا دیدار کرنا چاہیتا ہوں، اگر پیغمبر اسلام ہو تو مجھے تھوڑی سی ایک جھلک میں نبی کی دیکھ لوں گا، مجھے اپنے گھر کو جانا ہے، میری ماں بھی میرا انتظار کر رہی ہے، میری ماں بڑھاپے کی منزل میں آ چکی ہے، دونوں آنکھوں سے اپنے آپ میں اس کی بینائی ختم ہو چکی ہے، میری ماں اندھی ہو چکی ہے، میں اپنی ماں کا دیدار کرنے کے لیے فوراً مجھے گھر کو جانا ہوگا، میری ماں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کرتے ہیں، اے مسلمانوں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا نبی جہاں آرام نہیں کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی آخر الزماں اپنے اس حجرے سے نکل کر باہر تشریف لے گئے ہیں،
اگر آپ کو ان سے ملاقات کرنی ہے، اگر آپ سے ان سے ملنا ہے تو آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اے مسلمانوں، حضرت اویس قرنی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، اتنی مہلت نہیں تھی، اس لیے کہ ایک طرف پیغمبر اسلام کے نورانی چہرہ تھا اور ایک طرف ان کی ماں کی محبت تھی، اس لیے کہ وہ نبی آخر الزماں آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنتے، نبی آخر الزماں کے پیغام کو سنتے تھے صحابہ کے ذریعے کہ نبی کا فرمان ہے، جس مسلمان نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ رسول کو راضی کر لیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں میرے پاس اتنی مہرت نہیں ہے، اس لیے کہ میری والدہ ماجدہ ملک یمن کی زمین پر اپنے آپ میں اندھی ہے، وہ اپنے آپ میں تنہائی میں زندگی گزار رہی ہے، مجھے کسی بھی طریقے سے ملک یمن کو جانا ہوگا، میں نبی کا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا، اگر نبی نہیں ہے نا تو آپ پردے میں چلے جائیں، میں نبی آخر الزماں کی اس جگہ کو دیکھنا چاہیتا ہو جہاں نبی اپنے آپ میں آرام کرتے ہیں، نبی آخر الزماں جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہیتا ہو۔ حقیقت میں مسلمانوں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں چلی جاتی ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں، نبی آخر الزماں جہاں پر آرام کرتے تھے حقیقت میں اس جگہ سے جیسے ہی دیکھتے ہیں نا آنکھوں سے اس طریقے سے آنسو کے قطرات کو جاری کرتے ہیں، اس بے دردی کے ساتھ روتے ہیں، ایسا پتا چل رہا تھا اس سے کوئی ایسا عاشق ہے جس کا کوئی اپنا اس شہر کے اندر گم ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب ان کی سسکیوں کو سنا ہے اپنے آپ میں حیرت میں پڑ جاتی ہے، یہ کون سا مجنوں آیا ہوا ہے، یہ کون سا عاشق آیا ہوا ہے جس کی آنکھوں سے اس طریقے سے آنسو کے قطرات گر رہے ہیں۔ حقیقت میں مسلمانوں ان جگہوں کو چومتا ہے، ان جگہوں کو اپنے آپ میں چوم کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف ملک یمن کی طرف نکل جاتے ہیں، نبی کا دیدار نہیں کر پاتے ہیں، پیغمبر اسلام کے رخ انور کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد نا حضرت نبی آخر الزماں آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لائے تو نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی کے اندر آج ایک ایسے عاشق کو دیکھا ہے، ایک ایسے دیوانے کو دیکھا ہے، ایک ایسے مجنوں کو دیکھا ہے جو آپ کے عشق میں ایک دم پاگل ہو چکا ہے، جو آپ کے عشق میں ایک دم مجنوں ہو چکا ہے، وہ آپ کے اس جہاں پر آپ آرام کرتے ہیں اس جگہ کو وہ اس طریقے سے رو رہا تھا جیسے کوئی اس کا اپنے آپ میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ نبی آخر الزمان نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تجھے خبر نہیں ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، میں صحابہ کے ہمیشہ دریافت کرتا تھا، بیان کرتا تھا کہ صحابہ مجھے ملک یمن سے خوشبو آ رہی ہے وفا کی، وہ جانتے ہو ملک یمن میں جس شخص سے وفا کی خوشبو آ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں وہی جو حاضری دینے کے لیے آیا تھا، اسی کا نام اویس قرنی ہے جو اپنے ماں سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے ماں سے ایسی عقیدت رکھتا ہے کہ رب تبارک و تعالی اویس قرنی سے راضی ہو چکا ہے۔ میں بھی اویس قرنی سے راضی ہو چکا ہوں اور جو بھی اویس قرنی سے محبت کرے گا اس سے بھی اللہ رسول راضی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضرات محترم میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی محبت نہیں ہے۔ آج جو نوجوانوں کے اندر بہت تیزی سے نشہ خوری کی بیماری چل رہی ہے نا، بہت تیزی سے آج ہماری قوم کا نوجوان نشہ کی طرف بڑھ کر اپنی عزتوں کو نیلام کر رہا ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں جب کہیں باہر نہ خلیل آباد کے کسی پروگرام میں شرکت ہونا پڑتا ہے، اسی نندور مہداول میں جانا پڑتا ہے نا، جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ کے امرڈوبہ میں بہت تیزی سے نوجوان نسل کے اندر بہت تیزی سے نشہ خوری عام ہو رہی ہے، دل چھلنی ہو جاتا ہے کہ امرڈوبہ کا نام ہماری قوم کا نوجوان خراب کر رہا ہے۔ جس نوجوانوں کے کندھوں پر اس امرڈوبہ کی عزت برقرار ہے، وہ نوجوان آج تاش کے پتوں میں اپنی عزتوں کو نیلام کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، شراب کے اڈوں پر ہماری قوم کے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے میڈیکل اسٹور
والوں سے پتا چل رہا ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان بڑی تیزی سے دوا سے نشہ کر رہے ہیں۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، آج تم نشہ خوری کر کے تم اپنے آپ میں تم سمجھتے ہو بہت طاقتور ہونا، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سامنے کوئی ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سن، تم نشہ کرتے ہو، تم بھی برباد ہوتے ہو، تمہارے ماں باپ بھی تمہاری وجہ سے برباد ہوتے ہیں، اور تمہارے بھائی بھی تمہاری وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ یعنی ایک شخص کی وجہ سے پورا خاندان، پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے غلط کاموں کو کیوں انجام دیتے ہو؟ ایسے برے کاموں کو کیوں انجام دیتے ہو جس کی وجہ سے تیرے باپ کے آنکھ میں آنسوؤں کے قطرات آئے، جس کی وجہ سے تیری ماں در در کی ٹوکریں کھا کر اپنے بیٹے کی اپنے آپ میں صحت یابی کے لیے دعائیں کرے۔ اے مسلمان، ایسے غلط راستوں کو چھوڑ کر یہ شراب کے نشے میں تو جا کرنا کبھی اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، کسی نشے کو کر کر کبھی اپنی مریادہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان سن، اگر اب تک نشہ کر رہا تھا، اب تک اگر غلط کاموں کو انجام دے رہا تھا، تو شراب کے اڈوں سے اور یہ جو دوا کا نشہ بڑی تیزی سے تیرے اندر پیدا ہو چکا ہے، ان تمام نشوں کو نشہ اتار کر تم اپنے دل میں پیغمبر کی محبت پیدا کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جتنی بھی خطائیں ہوں گی، اللہ سجدوں کے صدقے میں تیری خطاؤں کو معاف فرما کر تجھ پر رحمت اور برکت کی برسات عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ تو میں آپ تمام حضرات کو پیغام اور میسج دینا چاہوں گا، خاص کر اپنے اس لیے کہ اس علاقے میں بہت کم تقریریں ہوتی ہے، اکثر باہر سے چھٹی ہی نہیں ملتی ہے، تو یہاں پر کتنی تقریریں کر لے۔ میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، آج ہی مجھے ایک جگہ اور بولنے جانا ہے، بار بار فون آ رہا ہے، لیکن اور جانتی ہو آج کی تاریخ میں لگ بھگ 4 یا 5 جلسوں میں جانا تھا، مگر کسی طریقے سے کاٹتے کاٹتے پھر میں ایک ہی جلسے میں مجھے جانا ہے ابھی یہاں سے۔ جانتے ہو، یہ مت سمجھنا کہ نثار احمد نظامی ہوائی فائرنگ کر رہا ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ الحمدللہ 28 سال میں اللہ نے جو عزت، جو مقام میرے ماں باپ، میرے اساتذہ اور آپ سب کی دعاؤں کی بدولت دیا ہے نا، بھارت میں بہت کم ہی لوگ ہیں جن کو اتنی کم عمر میں اللہ نے یہ عزت، یہ مقام عطا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے لیے اللہ اور صحت دے، تاکہ جتنی مخالفت کرے گا نا، اللہ اتنا ہی مجھے سنوارتا جائے گا۔ کیونکہ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو رب کائنات اس شخص کی عزت میں اور 4 چاند لگاتا ہے۔ تو میں آپ تمامی حضرات کو میسج اور پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں مسلمانوں، جو مخالفین کے طبقے میں بیٹھ کر جو حاملہ دیتے ہو نا، پہلے ہر چیز کی جانچ کرنے کی کوشش کیا کرو، پہلے ہر چیز کے بارے میں یہ سوچنے کی کوشش کیا کرو، یہ اگلا جو تہمت لگا رہا ہے، جو عزت پر حملہ کر رہا ہے، اس کی کالر کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا کرو، کیا اس کے اندر وہ گناہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، وہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کی عزت پر حملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر کسی کے سامنے پہنچ کرنا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کسی کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کسی کے ہاں میں ہاں نہ ملایا کرو، اس لیے کہ نبی کا فرمان نوٹ کرتے ہوئے چلو۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، غیبت جو ہے نا، یہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یاد رکھو تم زنا سے بڑھ کر گناہ کرتے ہو، اور یہ کبھی مت سوچنا کہ فلاں برائی کر رہا تھا، اس میں جو شریک ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جب ایسی کوئی مجلس ہونا تو وہاں سے اٹھ کر کہیں اور بیٹھ جانے کی کوشش کیا کرو، کسی کے بہکاوے میں، کسی کے چرانے میں، چکر میں نہ پھنسا کرو۔ اپنی عزت کی حفاظت خود آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی ذمہ داری آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اے مسلمان، اللہ نے تجھے زندگی دی ہے تو اپنے آپ میں دوسرے کے چکر میں برباد کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اپنی آپ میں اپنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے نا، اب ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، اب لوگ اللہ کی رحمت لینے کے لیے جائیں گے، اللہ کی برکت لینے کے لیے جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کثرت سے جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب پوچھا جاتا ہے مسلمان یہ بتا تو رمضان کے مہینے میں نماز کیوں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو کہتا ہے نثار احمد نظامی، کیا تجھے خبر نہیں ہے، ایک پڑھتا ہوں اللہ 70 دیتا ہے، ایک نیکی کرتا ہوں اللہ 70 نیکی عطا کرتا ہے۔ مسلمان سن، جس طریقے سے اللہ کی رحمت رمضان المبارک کے پاک مہینے میں نازل ہوتی ہے، اگر تو نیک
نیک کاموں کو انجام دے گا نا تو رب تبارک و تعالی رمضان کے صدقے میں پورے سال ان نیکیوں کو تجھے عطا کرے گا. حقیقت یہ بات ہے مسلمانوں کہ تم رمضان المبارک کے پاک مہینے کی طرح اور مہینوں میں بھی اللہ کی عبادت کیا کرو, رمضان کا روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرو. اسی سماج کے اندر دیکھا گیا ہے, خاص کر نوجوان طبقہ کو دیکھا جاتا ہے, پہلے آج کے 10 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری قوم کا نوجوان رمضان کے مہینے میں جب روزہ نہیں رکھتا تھا نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ہوٹل میں جاتا تو پردہ لگا رہتا ہے. آج نوجوانوں کی شرم اتنی عیا ہو چکی ہے, آپ کھلا روڈ پر کھڑا ہو کر اپنے آپ میں لوگوں کو دعوتیں اپنے آپ میں دیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. اے مسلمانوں, اس طریقے سے غلط کاموں کو انجام دیتا ہے. سن, اگر رمضان کی برکتوں سے کھلواڑ کرے گا تو پوری طاقت تجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. اسی دنیا کے اندر ہم نے قارون کو دیکھا ہے مٹتے ہوئے, ہم نے شداد کو دیکھا ہے مٹتے ہوئے, ہم نے فرعون کو دیکھا ہے مٹتے ہوئے. تمہاری طاقت, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر تم اللہ سے بغاوت کرو گے تو رب کائنات تجھے برباد کر دے گا. رمضان کا احترام, نبی نے کہا ہے کہ رمضان کا احترام کرو, رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو. تو مسلمان غلط کاموں کو انجام نہ دے, رمضان کا احترام کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کو رکھنے کی کوشش کیا کر. اور ایک بات اور بھی بتاتے ہوئے چلو, خلیل آباد کی مارکیٹ ہو یا بخرا کی مارکیٹ ہو, آپ نے دیکھا ہوگا بے روزہ دار سب سے زیادہ مارکیٹوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں نا انہیں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا ہے کہ عید آ رہی ہے. جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, رب کائنات یہ مہینہ اگلا اور عطا کرنا, اگلے سال اور عطا کرنا, تاکہ تیری رحمت تیری برکت سے میں مالا مال ہو جاؤ. مگر جو بے نمازی ہوتا ہے, بے روزے دار ہوتا ہے, اس کو خلیل آباد کی مارکیٹ پڑی رہتی ہے, اے مسلمانوں بخرا کی مارکیٹ پڑی رہتی ہے. ہماری گھر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی دیکھا گیا ہے, وہی لوگ سب سے زیادہ مارکیٹوں کا چکر لگاتی ہے جو روزہ نہیں رکھا کرتی ہے, جو بے روزہ دار ہوا کرتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ خود بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرو, اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین